بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداع نماز سمجھ کر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے بیر سے نظر آتے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، دن کے اول حصے میں سونا بے وقوفی ہے، اور وسط میں سونا یعنی دوپہر کو قبلیہ نعمت ہے، اور عصر کے بعد سونا حماقت ہے، اور مغرب و عشاء کے مابین سونا روزی سے محروم کرتا ہے۔ نفرت کو اپنے دل سے نکال دو صاحب، ہم میں سے کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ لوگوں کی غلطیوں کی اتنی کڑی سزا مت دو کہ تعلق اور رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یاد رکھو، معاف کر کے گلے لگانے سے بڑا عمل اور کوئی نہیں۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ایسا بنا دے جو تو چاہتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ وہ اللہ جو رات کو دن بنانے پر قادر ہے اور تیری تکلیف کو بھی آسانی میں بدل سکتا ہے، تو مانگ کر تو دیکھ۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے نفس کا حساب کرتا رہتا ہے وہی فائدہ میں رہتا ہے، اور جو غافل ہو جاتا ہے وہی خسارہ میں رہتا ہے۔ خوف خدا رکھنے والا عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور عبرت حاصل کرنے والا صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ بصیرت والا فہم ہوتا ہے، اور فہم ہی عالم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم اور رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے، مات وہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اعتبار، کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ آپ کسی کا اچھا کرتے رہو، پھر ہوتا کیا ہے، وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ دین کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پہ بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اور اسے جنت سے کم قیمت میں کبھی نہیں بیچنا۔
فرمان حضرت علی علیہ السلام: انسان کی زندگی کے 10 خوشحالی میں گزرے گئے سال اسے وہ نہیں سکھاتے جو غم میں کٹے 10 دن سکھا دیتے ہیں۔ غم کا احساس ہی روح کو تہذیب سکھا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے دونوں کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم 5 تن اللہ کی حقیقت ہیں، اور عباس علیہ السلام ہماری حقیقت۔ ہم 5 تن میں اللہ نظر آتا ہے اور عباس میں ہم نظر آتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ میرے کسی بندے کو کثرت سے میرا ذکر کرتے دیکھیں تو جان لیں کہ میں نے ہی اسے اپنے ذکر کی توفیق دی اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، خداوند عالم نے نماز میں تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دی ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت جس وقت جہنم کے اوپر پل قرار دیا جائے گا اس سے صرف وہی شخص گزر سکے گا جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا، اور وہ اجازت نامہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا اپنا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے خود کو آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ تم اللہ کے آگے جھکو اور اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کے دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا۔ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی مثال تمہارے سایہ کی سی ہے، تم ٹھہرو گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گا، اگر تم اسے حاصل کرنا چاہو گے تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا پیغام اپنے شیعوں کے نام، لوگوں میں ایسے رہو جس طرح شہد کی مکھی پرندوں میں ہوتی ہے، جیسے ہر پرندہ حقیر سمجھتا ہے، اگر پرندوں کو معلوم ہو جائے کہ اس مکھی کے شکم میں کیسی برکت ہے تو وہ ایسا نہ سمجھیں گے۔ لوگوں کے ساتھ اپنی زبان و اسبام کے ساتھ مل جل کر رہو، لیکن اپنے دل و اعمال کے ذریعہ ان سے جدا رہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔